محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام کا نظام وراثت، لا آف انہیریٹنس اپنے دیگر احکامات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اپنی تفصیل اور وضاحت میں دوسرے احکامات پر فوقیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اس پر جس طرح سے گفتگو کی گئی ہے، جو تفصیلات، ڈیٹیلز اس کی بتائی گئی ہیں، وہ اپنے اندر بہت کچھ بتاتی ہیں۔ کچھ باتیں تھیں اصولی طور پر اسلام کے نظام وراثت کے حوالے سے، جس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کی گفتگو میں اس لا آف انہیریٹنس کے پیچھے کے مقاصد اور جو اس کی حکمتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیلات، ڈیٹیلز جو قرآن میں بنیادی طور پر آئی ہیں، روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں، ایک بات تو پہلے یہ سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی مال و دولت کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ مال و دولت سبب ہیں، اصل بنیاد رزق ہے۔ جو رزق انسان کے پاس مختلف شکلوں میں ہوتا ہے اور انسان اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتا ہے۔ زندگی کی گاڑی چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فیول ملتا رہے، اور یہ فیول اس کا مال و دولت ہوتا ہے، جو کھانے کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، گھر کی شکل میں، لباس کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں جو انسان اپنے لیے آسانیاں اختیار کرتا ہے، ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی زندگی کی ایک بہت ہی زیادہ ایسنشیل نیڈ کی حیثیت رکھنے والی چیز بھی ہے۔ ہم دنیا میں مال کی تقسیم کے مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسپیشلی لاسٹ سینچریز کے اندر مال کی تقسیم، ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن، یہ وہ اتنی بنیادی فلسفی ہے کہ جس کے اوپر دنیا کے تمام ازمز گھوم رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے فلسفے ہیں، جتنے نقطہ نظر ہیں، وہ سب مال کی تقسیم کے حوالے سے ہیں۔ ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہو، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے الگ الگ کلچرز، الگ الگ ریلیجنز، الگ الگ فلسفیز، الگ الگ ازمز، الگ الگ سویلائزیشنز جوابات دیتے ہیں۔ ایک بات میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ اسلام سے پہلے جو بڑے بڑے دنیا کے مذاہب یا فلسفیز تھے، ان کے اندر مال کی تقسیم کا جو نظام تھا وہ اسلام سے مختلف تھا۔ خاص طور پہ یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، اور اسی کے ساتھ ساتھ فلسفیز میں اگر دیکھا جائے تو گریک فلسفیز کے جو فلاسفرز تھے، تھنکرز تھے، ان کی جو رائے تھی، اور اس کے بیس پر رومن سویلائزیشن جو ایک پریکٹیکل وے میں گریک فلسفی کو ایڈاپٹ کر کے دنیا کے سامنے ایک تہذیب کا نمونہ دینے والی تھی، اس کے ہاں جو فالو ہونے والا سسٹم تھا وہ اسلام کے سسٹم سے مختلف تھا۔ اب اگر پڑھیں گے تاریخ کے اندر تو ان سارے مذاہب کے اندر بنیادی طور پر مال کا حقدار ایک دو لوگ بن جاتے تھے۔ جس کا انتقال ہوا، جو دنیا سے گیا، اس کے مال پر قبضہ کرنے والا یا تو بڑا بیٹا ہوگا، یا صرف نرینہ اولاد ہوگی، صرف لڑکے ہوں گے۔ لڑکیاں اگر صرف ہیں تو وہ نہیں بنے گی، چچا بن جائے گا، بھائی بن جائے گا۔ لڑکیاں خالی اکیلے اگر ہیں تو کسی فلسفی میں، کسی مذہب میں ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ فرینچ سویلائزیشن یا فرینچ ریولوشن
جس نے دنیا کے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا کی ہے آج سے 200 سال پہلے تقریباً، اس تہذیب کے آنے کے بعد بھی 1942 تک فرینچ عورت کو اس کے والد کے مال میں حق نہیں ملتا تھا۔ وہ کورٹ کے اندر اپنا کیس، اپنا مال لینے کے لیے اپنے وارث، اپنے مورث سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، اخیر کے دور کا، آج سے یوں کہیے کہ لاسٹ سینچری کا جو آخری حصہ ہے، سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے اندر دنیا میں ایک ریولوشن آیا اور عورت کے حق کی بات کی جانے لگی، اور اس میں عورت کے حق کی بات کرتے کرتے برابر حق دینے کی بات آئی، جس کے بیس پر اسلام کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ آپ سوچئے، جو ظلم کے آخری انتہا پر تھے، وہ 1450 سال پہلے عدل کے نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو 1450 سال پہلے عدل کا نظام دیا گیا، جسٹس کا نظام دیا گیا، جس کو آج کچھ وہ لوگ اختیار کرنے لگے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تاریخ کے سامنے جھوٹ بولنے والی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ یورپین کلچر ہو یا دیگر ریلیجنز ہوں جو ان ملکوں کے اندر چلتے تھے، ان سب کے اندر انجسٹس تھا، اسپیشلی ویمن کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ان کا کوئی برابر کا حق نہیں ہوتا تھا۔ آج دنیا نے جو نئی کروٹ لی ہے، اور اس کروٹ میں وہ ایک پلڑے سے دوسرے پلڑے میں گیا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جم کر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی زیادہ ہی آواز یہ اٹھنے لگی کہ عورت کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے جیسا کہ لڑکے کو ملتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اسلام پر اعتراضات کیے گئے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام نے جو نظام وراثت رکھا ہے، اس کا بیس اور بنیاد رشتہ ہے، خونی رشتہ۔ خونی رشتے، بلڈ ریلیشن شپ کو بنیاد بناتے ہوئے اسلام نے نظام وراثت میں حق دیا ہے۔ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق، اچھی دوستی، اچھا اٹھنا بیٹھنا، اس کو بنیاد نہیں مانا گیا ہے۔ ہاں، اسی ریلیشن شپ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا خیال کرتے ہوئے حصے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کو بیس نہیں بنایا گیا ہے۔ بیس خونی رشتہ ہے۔ پہلے اسلام سے پہلے ایک نظام یہ چلتا تھا کہ کچھ لوگ آپس میں کانٹریکٹ کر لیتے تھے کہ میں اگر پہلے مر گیا تو میرا مال تمہارے حوالے، تم وارث بن جاؤ گے، تم پہلے مر گئے تو تمہارا مال میرے حوالے، میں وارث بن جاؤں گا۔ اسی طرح جن لوگوں کا آپس میں سوشل ایشوز کے اندر کانٹریکٹ ہو جاتا تھا، جس کو ولا کہا جاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کر لیا جاتا تھا، اس کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کا حق مانا جاتا تھا وراثت کے اندر۔ اسلام نے اس پورے سسٹم کو چینج کیا اور خالی رشتے کی بنیاد پر، جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر حق وراثت کے اندر طے کیا۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسلام نے جسٹس کا نظام دیا، عدل کا نظام دیا۔ اس حق کے اندر جو زیادہ ضرورت رکھتے ہیں یا جو زیادہ تعلق رکھتے ہیں یا جو زیادہ اس مورث کے جس کا مال وراثت میں جانے والا ہے اس کے مال سے اور اس کی ذات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کے اعتبار سے ان کو حق دیا گیا ہے۔ یہ جسٹس ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ اسلام کے نظام وراثت میں لا آف انہیریٹنس کے اندر جو پچھلے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اولڈ جنریشن ہوتی ہے، اوپر والی جنریشن ہوتی ہے، اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے اس کی بنسبت جو بعد میں آنے والی جنریشن ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا جو حق ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ان کی عزت، ان کی خدمت، ان کے لیے کام کرنا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن وراثت کے اندر حق بعد والی جنریشن کا پہلے والی سے زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اور وہ زیادہ ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو آگے مال سرکولیٹ ہونے کے لیے بڑھنا ہے، اس کے لیے نیچے کی طرف جانا زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے کا حق ختم کر دیا گیا ہے، لیکن زیادہ حق نیچے کی طرف ڈالا گیا ہے۔ تو مال کا ڈسٹریبیوشن اور اس سسٹم کو صحیح طور پر حق والوں تک پہنچانا،
یہ ایک چیلنج ہے دنیا کے سامنے، جس کا حل انسان اگر خود تلاش کرتا ہے تو اس میں ناانصافی کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل سب کے لیے برابر نہیں ہوتا، اس کا تعلق سب سے ایک جیسا سوشل لائف کے اندر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا امکان بہت ہوتا ہے۔ شریعت نے ابتدا میں حکم دیا تھا کہ تم خود وصیت کرو، اور وصیت اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کرو کہ اس کو اتنا دے دیا جائے، اس کو اتنا دے دیا جائے، جیسے تمہارے رشتہ دار قریبی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس ہوتا ہے، جو اسلامک کورٹ کا جسٹس ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، اس کو حق دیا گیا کہ اگر وصیت کرنے والا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تم چینجنگ کر سکتے ہو۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بعد بھی اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تمام ڈیٹیلز ہم خود بتائیں گے۔ تو سورہ نساء کے اندر اللہ نے 2 آیتیں بنیادی طور پر 11 اور 12 جو ہے نازل فرمائیں، جس میں وراثت کے نظام کو سمجھایا کہ کس کو کتنا حق ملے گا۔ ایک اور بات اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اس نظام وراثت کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ سوشل سولیڈیرٹی پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو، جو ایک مال کی وراثت کے نتیجے میں ڈسٹریبیوشن ہو وہ اس طرح سے ہو کہ آپس میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بندھن صحیح بندھا رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مال کی بنیاد پر کفالت کا نظام پیدا ہو۔ ایک آدمی کا مال ہوتا ہے جو ایک شخص کے انڈر ہوتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، کسی ایک میں نہیں جاتا، اس کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ کئی لوگوں کے تک اس کا مال پہنچ کے ان کی ضرورت کی تکمیل کا انتظام ہو سکے۔ ایک آدمی کا مال ایک آدمی تک ٹرانسفر ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا مالک بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کو دیں گے تو کم ہو جائے گا مال، ہماری جو مالداری اوپر سے چلی آ رہی ہے باپ کی، وہ اولاد کے اندر کم ہو جائے گی اگر سب کو دیا جائے گا، ایک کو دو تاکہ وہ برابر کی مالداری آگے چلتی رہے۔ اسلام اس نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مال جو اگر مقدار میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ کئی لوگوں کی کفالت کے لیے استعمال ہو سکے۔ اسی لیے قرآن نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والد، والدہ اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں سے جو بھی مال چھوڑ کے جائیں گے اس کے مرد حقدار ہوتے ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طرح والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں عورتیں بھی اپنا حصہ رکھتی ہیں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے، اس کو تقسیم کرنے میں مردوں کا حق، عورتوں کا حق جیسا بتایا گیا ہے ویسا دینا ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے ڈکلیئرڈ، اللہ کی طرف سے کلیئرڈ، اللہ کی طرف سے ایکسپلینڈ حق ہے جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد پر ہی تقسیم کرنا ہے۔ ہاں ایک اور بات آگے یہ کہی گئی، مال کو تقسیم کرتے وقت کچھ رشتہ دار یا یتیم جمع ہوتے ہیں جن کا اس وراثت میں ڈائریکٹ حق نہیں بن رہا ہوتا ہے، ان کا بھی خیال کر لینا، مل کر تم سب مل جل کر جو وارث بن رہے ہیں ان کو بھی کچھ حصہ دینا، یہ خیر کا کام ہے، اور اس مال کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا جن تک وراثت سے نہیں پہنچ رہا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے تمہارے رشتہ داروں میں، ان تک بھی اس کو پہنچاؤ، یہ اچھائی اور بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہے جو ہمارے اس لا آف انہیریٹنس کے اندر ملتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کلاسزم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ مالدار ہوں اور کچھ لوگ غریب ہوں، اور اس کلاس کو جو بنایا گیا ہے انسانوں کے ذریعے سے اس کو آگے ہمیشہ چلایا جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کلاسز کو جو انسان بناتا ہے مال و دولت کی بنیاد پر، اس میں آگے پیچھے اور کمی زیادتی کی جاتی رہے۔ ایک آدمی ہے جو ایک مال محنت سے کما کے جمع کرتا ہے، اس کے مال کو سرکولیٹ کیا جائے، ڈسٹریبیوٹ اس طرح سے کیا جائے کہ وہ کئی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، کہ ایک آدمی کا مال اتنی مقدار میں دوسرے کے ہاتھ میں سیدھا نہ پہنچے، بلکہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو اور الگ الگ لوگوں کے پاس اس کا حق پہنچے، جس کی وجہ سے جو بیلنس ہے سماج کا وہ بنا رہے اور وہ قائم ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ بنیاد بھی ہے کہ اسلام نے اس حق کو اپنے ذاتی خونی رشتے سے جوڑا، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ البتہ شادی کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے اس کا خیال ہے، لیکن وہ اصل بنیاد نہیں ہے مال کی تقسیم ہونے میں۔ زیادہ حصہ، بڑا حصہ، اصل حصہ باپ کی طرف سے جو خونی رشتہ بنتا ہے اس کو دیا گیا ہے۔ ایون ماں کی طرف سے بھی جو خونی رشتہ اگر بنتا ہو اوپر کی طرف، اس میں حق نہیں بنتا، ماموں کا حق نہیں ہوتا، نانا کا حق نہیں ہوتا، لیکن اپنے باپ کے دادا کا بھی ہوتا ہے، کبھی بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، کبھی چچا کا بھی ہوتا ہے، چچا کی اولاد اور کزنز کا بھی بنتا ہے حق کبھی کبھی۔ اس لیے باپ کی طرف کا جو رشتہ ہے، جو انسان کا اصل تعارف مانا جاتا ہے، اس کا حصہ زیادہ مال کے اندر رکھا گیا ہے۔ باقی خدمت، تعلق، صدقہ، احسان، ہدیہ، وہ سب کے ساتھ برابر کیا جا سکتا ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ تمام رشتہ داروں کو رشتہ داری کے حق میں برابر سے دیکھا گیا ہے، لیکن وراثت کے نظام میں سسٹم ذرا مختلف بنایا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھیے کہ اسلام نے جو بیان کیا ہے نظام وراثت کو، وہ کس طرح سے بیان کیا ہے اور کیا تقسیم رکھی ہے۔ قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کے اندر کچھ بڑے بڑے حق بتائے گئے ہیں جن کا حق طے شدہ ہے، اور ان کا حق فرض حق ہے جو مال کے اندر سے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ایک حق جو اولاد کا ہے اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اولاد کا حق کوئی حصہ کر کے طے نہیں ہے۔ جو اولاد ہوتی ہیں ان کا حق مال کے اندر حصہ اور پورشن کے اعتبار سے طے نہیں ہے۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں ہیں، ان کو جو کچھ بھی اصل جو قرآن کے اعتبار سے طے شدہ حق والے ہیں ان کو دینے کے بعد بچ جائے گا، وہ سب کا سب ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پورا مال ان کے پاس آتا ہے۔ اس کے سلسلے میں اصول یہ بتایا گیا کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا۔ اولاد کے اندر جب مال کی تقسیم ہوگی تو اس میں لڑکے کو لڑکی کی بنسبت 2 گنا ملے گا، اس کی بنسبت لڑکی کو آدھا ملے گا۔ لیکن قرآن نے لڑکی کا حق اصل بتایا اور اس کے بیس پر ڈبل کی بات کہی۔ یہ نہیں کہا کہ مرد کو حق ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا۔ اس میں بھی ایک بلیغ نقطہ ہے کہ اسلام لڑکی کے حق کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بنا کر اس کو بیس بتا رہا ہے اور اس کے ڈبل حصے کو لڑکے کے لیے ذکر کر رہا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 لڑکیوں کے برابر کا جو حصہ بنتا ہے وہ لڑکے کو دیا جائے گا۔ لڑکوں کے اندر اگر لڑکا لڑکی دونوں ہیں تو اس طرح سے تقسیم ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہیں تو اس میں ایک ہے تو اس کو آدھا مال مل جاتا ہے، ایک سے زیادہ 2 3 ہیں، لڑکے نہیں ہیں تو پھر ان کو 2/3 مل جاتا ہے، باقی 1/3 کے اندر دوسروں کا حق اور حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق بتایا گیا ہے۔ ماں باپ کا حق آپ دیکھیے، ماں عورت ہے، باپ مرد ہے، لیکن دونوں کا حصہ برابر بتایا گیا ہے۔ جتنا باپ کو ملے گا اتنا ماں کو ملے گا۔ یہاں جینڈر کے اعتبار سے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا گیا ہے، لڑکے اور لڑکی میں کیا گیا ہے لیکن ماں اور باپ میں نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں باپ کو زیادہ مل جاتا ہے، لیکن بیسکلی اگر اولاد موجود ہے آدمی کی تو اس میں ماں اور باپ کو 1/6 ملتا ہے، 1/6 باپ کا، 1/6 ماں کا۔ ایک چھٹا حصہ باپ کا، ایک چھٹا حصہ ماں کا ہوگا اگر اولاد موجود ہے۔ یہ حصہ ہے جو ماں باپ کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تب پھر ماں کو 1/3 ملتا ہے اور باپ کو اس کا ڈبل 2/3 مل جاتا ہے۔ اس کو باپ کو کیونکہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ عصبہ بن جاتا ہے۔ عصبہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وراثت کا مال، جن کے حصے فرض کیے گئے ہیں ان کا دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ سب کا سب آ جائے، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ عصبہ ہوتی ہے، یعنی جو ماں باپ کا حصہ ہے اگر وہ زندہ ہیں ان کو دینے کے بعد پورا مال اولاد میں آ جاتا ہے اور تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو پورا مال بچوں میں جاتا ہے۔ اگر صرف ماں ہے تو پھر ماں کا حصہ دینے کے بعد 1/6 پورا مال بچوں میں آ جاتا ہے۔ باپ ہے تو باپ کو بھی صرف 1/6 دیا جائے گا، باقی پورا مال 5/6 جو ہے وہ اولاد کے اندر آ جاتا ہے
اگر لڑکا لڑکی دونوں موجود ہیں۔ صرف لڑکی ہے تو پھر لڑکی کا حق جو بتایا گیا ہاف یا 2/3 کے اندر پورا ان کے درمیان تقسیم ہوگا، جو بچے گا وہ باپ کو دوبارہ چلا جاتا ہے کیونکہ باپ عصبہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ان کو کیا حق ملے گا۔ دیکھیے ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، جو ایک دوسرے کے لیے مال کی ذمہ داری ہوتی ہے، فائنینشیل جو رسپانسبلٹی ہسبینڈ کی ہوتی ہے، جس طرح سے دونوں کا مال ایک دوسرے کے لیے نارملی یوز ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے رہتے ہیں، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال کی تقسیم میں پورا حق اسپاؤس کو مل جانا چاہیے، اسی کو پورا چلا جانا چاہیے۔ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو پورا مل جائے، بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو پورا مل جائے، لیکن اسلام نے ان کا حق اولاد کی بنسبت کم رکھا۔ شوہر کا حق بتایا گیا اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کی اولاد اگر موجود ہے تو شوہر کو اس میں سے 1/4 ملتا ہے، 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اگر اولاد موجود نہیں ہے بیوی کی تو پھر آدھا مال شوہر کو آ جاتا ہے اور آدھا مال اس کے اپنے رشتہ دار میں جائے گا، اس کا اپنا جو خون ہے ادھر جائے گا، یہاں سسرال میں نہیں رہے گا، یا شوہر اور شوہر کی دوسری اولاد میں نہیں رہے گا۔ شوہر کا حصہ دینے کے بعد پھر اس کا پورا مال اس کے ماں باپ کو جائے گا، اگر ماں باپ ہے، ماں باپ نہیں ہے تو اس کے بھائی بہنوں کو جائے گا جو کہ اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا اگر اولاد ہے، نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو اس کو 1/4 حصہ ملے گا اپنی بیوی کے مال کا۔ اسی کے اپوزٹ اس کا آدھا کریں گے اگر شوہر کا انتقال ہو اور بیوی زندہ ہو۔ بیوی کو اپنے شوہر کا 1/4 ملتا ہے، 1/4 ملتا ہے اگر شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے، اور اگر اولاد موجود ہے تو اس کو 1/8 ملتا ہے، 8واں حصہ ملتا ہے، جو کہ شوہر کا بالکل ہاف ہے۔ شوہر کی جو 2 کنڈیشن ہے اس میں اس کو جو حصہ ملتا ہے اس کا کمپلیٹلی ہاف کر کے بیوی کو دونوں کنڈیشن کے اندر ملتا ہے، 1/4 ملتا ہے، 1/4 ملتا ہے اگر اولاد موجود نہیں ہے شوہر کی، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کو 1/8 ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حصہ ہے بھائی بہنوں کے اندر جو قرآن نے اسی جگہ پر بتایا ہے، وہ ہے ماں شریک بھائی بہن۔ جو بھائی بہن ہوں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہیں ہے، ماں ایک ہے اور وہ بھائی بہن موجود ہیں، ان کا حصہ بھی طے کر کے بتایا گیا ہے۔ اگر ایک بھائی یا ایک بہن جو ماں کی طرف سے ہے وہ موجود ہے تو اس کو 1/3 حصہ ملتا ہے، 1/6 حصہ مل جاتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ماں کی طرف سے شریک ہیں تو پھر ان کو 1/3 کے اندر ملے گا اور وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ پھر باقی حصہ اس کے دوسرے رشتہ داروں کی طرف جائے گا جو چچا اور چچا کے اولاد ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ اور اپنے بیٹے نہیں ہیں تب پھر بھائیوں کی طرف مال جاتا ہے۔ اگر ماں باپ موجود ہیں یا اپنے اولاد موجود ہے تو پھر مال ان کے آگے نہیں جاتا ہے، بھائی بہنوں میں نہیں جاتا۔ اگر ماں باپ اور اولاد نہیں ہیں یا صرف ماں ہے باپ نہیں ہے تو پھر مال بھائی بہنوں میں تقسیم ہوتا ہے، بھائی بہنوں کی طرف جاتا ہے، اور بھائی بہنوں کو 1 اور 2 کے حساب سے بہن اور بھائی کا حصہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اگر باپ شریک، باپ کی طرف سے بھی جو بھائی بہن ہوتے ہیں یا باپ اور ماں ایک ہی ہے وہ بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے ان بھائی بہنوں کی بنسبت جو صرف ماں کی طرف سے شریک ہوتے ہیں۔ جو بھائی بہن ہوتے ہیں اور اگر اولاد نہیں ہے اور ماں باپ نہیں ہے تو ان کو ویسے ہی دیا جائے گا جیسا کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، اس کے بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہن کو اسی اعتبار سے تقسیم کر کے دیا جائے گا جس طرح کے اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو 1 حصہ، ویسے ہی بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن بھی نہیں ہوتے تو چچا میں مال جاتا ہے، چچا نہیں ہوتے تو چچا کی اولاد میں مال جاتا ہے۔ اس طرح سے مال کی تقسیم اپنے باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں ان میں کی جاتی ہے، جس کی تفصیلات قرآن کی ان آیتوں میں اور سورہ نساء کی آخری آیت میں بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی رشتے مزید بنتے دادا اور دادی کے ہیں جن کا حق بھی ماں باپ کی موجودگی میں ان کو نہیں ملتا ہے، لیکن اگر باپ نہیں موجود ہے تو دادا کو حق ملتا ہے جو باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح اور تقسیمیں ہوتی ہیں، لیکن ان تقسیم کی وضاحت کیونکہ ہمارے ذہن میں یاد نہیں رہتی ہے اس لیے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔
زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شریعت نے جو نظام دیا ہے، شریعت نے جو حصے مقرر کر کے بتائے ہیں، قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ حصے بتا دیے ہیں، اس کے مطابق مال کو تقسیم کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن میں جو بات اس سلسلے میں کہی گئی ہے کہ جو اللہ کے حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ کی بتائے ہوئے فرض جو چیزیں ہیں ان کو وائلیشن کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے سماج کے اندر اس حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے جس طرح سے ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، خاندانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ روٹ کاز تلاش کریں گے خاندانوں کے درمیان لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، اختلافات کا، نزاعات کا، ڈسپیوٹس کا، تو اس کے پیچھے آپ کو بنیادی طور پر یہی وراثت کے نظام کا غلط استعمال یا اس کا صحیح طور پہ تقسیم نہ کرنا ملے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ اصل وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارے سماج کے اندر خاندان ٹوٹتے ہیں، رشتے ناطے بکھرتے ہیں، حقوق کا وائلیشن ہوتا ہے اور آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور پھر خاندان میں اس کے بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے فروغ پاتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب اپنے سوشل سسٹم کے اندر اس لا آف انہیریٹنس کو لاگو کر دیں گے تو ہمارے سماج کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ 80-90% لوگ ہمارے اس اسلام کے نظام کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اپنے وراثت کے نظام کو تقسیم کرنے میں منمانے طریقے پر تقسیم کر لیا جاتا ہے، یا لم سم مان کر ایسا ہی کوئی ایک اپنے اعتبار سے تقسیم کر کے دوسرے بھائی بہنوں کو حق دے دیتا ہے۔ خاص طور پہ بہنوں کے حق میں بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے، سوچا جاتا ہے بہن کو حق تو ماں باپ نے اپنی زندگی میں اگر کچھ جہیز وہیز دیا تھا تو اس کے ذریعے ہو گیا، اب ان کا حق کہاں بنتا ہے، یا حق بنتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی چھوٹا موٹا حصہ ان کو بھی دے دیا جائے باپ کی یاد میں۔ برابر سے سارے مال کو جمع کر کے قرآنی نظام کے مطابق حصہ دینا فرض ہے، اس میں اگر ذرہ برابر بھی کمی بیشی کر دی گئی تو وہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ گردن میں طوق بن کر وہ لٹکا رہے گا۔ اور خاص طور پہ جو جائیداد ہوتی ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس میں ہر پراپرٹی کے اندر جتنے بھی وارث بنتے ہیں ان سب کا کامن حق ہوتا ہے، کامن حق ہوتا ہے، برابر کا حق ہوتا ہے، جب تک کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ اس کی ویلیو کے اعتبار سے اس کو تقسیم نہ کر دیا جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، جو کسی جگہ رہتا ہے اور کسی ایک پراپرٹی کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کو رینٹ وغیرہ پر دیتا ہے، اس کو استعمال کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کیونکہ میں اس پر محنت کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے لیے رینٹ وغیرہ کا انتظام کر رہا ہوں، اس لیے اس کی انکم میرے پاس ہے، ٹھیک ہے پراپرٹی سب کی، جب تقسیم ہوگی تب دیکھا جائے گا، اس کی انکم بھی سب کی رہے گی، اس پر حق سب کا رہے گا اپنے شیئر کے اعتبار سے، جو ہر ایک پراپرٹی پر اس وارث کا بنتا ہے۔ ہمیں اس سسٹم کو سمجھنا چاہیے اور پراپرٹیز کے اندر خاص طور پہ صحیح نظام کو فالو کرتے ہوئے تقسیم کرنا چاہیے، اس کی ویلیو کو دیکھتے ہوئے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک پراپرٹی اس کی ویلیو دوسری پراپرٹی کے بنسبت ڈبل ہے تو پھر لڑکا وہ لے سکتا ہے، لڑکی کو وہ پراپرٹی دے سکتا ہے جو اس کے بنسبت آدھی ہے، لیکن یہ ویلیو نکال کر اور آپس میں رضامندی کے ساتھ کیا جائے تب صحیح ہوگا، ورنہ جب تک تقسیم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہر ایک پراپرٹی کے حصے میں سب کا حصہ رہے گا اور سب اس میں برابر کے شریک رہیں گے۔ ہمیں اس نظام کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے اور اپنے خاندان کے درمیان اس کو صحیح طور پر تقسیم کرنے کی فکر کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے جو ہم اپنی زندگی میں برابر کرتے رہتے ہیں، اور وہ مال جو ہم غلط طریقے پر کھاتے اور استعمال کرتے رہتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے اور ہمارے لیے ہلاکت کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے پر اسلامی نظام کے مطابق اس وراثت کو تقسیم کر کے اپنے تمام حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔